سعادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ خدا تعالی ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تو مومنین گرامی، چونکہ یہ شب ولادت ہے آپ کے اور میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور شب یکم رجب المرجب کی شب ہے۔ یہ دو مناسبتیں ہیں آج کی شب کے حوالے سے، توجہ رکھیں آپ۔ ایک خود ماہ رجب کی ابتدا ہے۔ ماہ رجب ایک بافضیلت مہینہ ہے، جس کی بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے، حدیثیں بھی ہے۔ پھر دوسری مناسبت امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آپ کی شخصیت ہے، امام علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں مختصراً ان دونوں کا تذکرہ ہو جائے۔ آپ محمد و آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ لے بچوں توجہ ادھر رکھو۔ سورہ توبہ کے اندر ماہ رجب کا تذکرہ ہے قرآن کی۔ فرمایا، آیت میں نے تلاوت کی تھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، یقیناً اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں، 12 شہرا، کتنے ہیں؟ 12۔ قرآن کی آیت ہے، یقیناً اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ اب توجہ کریں، فی کتاب اللہ، کتاب خدا میں حکم خدا کے مطابق مہینے کتنے قرار پائے؟ 12۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب پھر توجہ کریں، کیا فرمایا؟ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ مہینے 12 ہیں، 4 مہینوں کو کہا اشہر الحرم، کہ حرمت والے 4 مہینے۔ توجہ، ویسے ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کے ہے نا، ہر ایک کی نسبت اللہ کی طرف، مگر ہر زمین اللہ کی ہے، مگر مسجد کی زمین کو اللہ سے ایک خاص نسبت ہے نا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن ایک خاص خطۂ ارض، زمین کے ایک خاص ٹکڑے کو نسبت دیتے ہیں، بیت اللہ، یہ اللہ کا در ہے، اس کا ایک خاص احترام بن جاتا ہے، حرمت بن جاتی ہے یہ نسبت۔ بالکل اسی طرح، اب توجہ رکھیں، بالکل اسی طرح ہر دن اللہ کے ہیں، ہر مہینے اللہ کے ہیں، لیکن چند ایام ایسے ہیں دنوں میں جسے خاص ایک نسبت اور فضیلت اللہ نے عطا کی، جیسے یوم الجمعہ، یوم جمعہ دنوں میں سے منتخب فرمایا، سید الایام، دنوں کا سردار۔ اسی طرح جگہ میں سے بعض جگہوں کو منتخب فرمایا، دنوں میں سے بعض دنوں کو منتخب فرمایا، بالکل اسی طرح مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اللہ نے منتخب فرمایا۔
تو 4 مہینے کا تذکرہ ملتا ہے جسے اشہر الحرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ حرمت والے 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی جو سابقہ شریعتیں ہیں آسمانی، ان میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام تھا، اسلام سے پہلے بھی تھا۔ یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں، جو اللہ کی آسمانی تعلیمات ہیں، ان کا حصہ رہا۔ ان 4 مہینوں کی باقاعدہ حرمت رہی۔ وہ 4 مہینے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ماہ رجب ہے۔ رجب اشہر الحرم میں پہلا مہینہ ہے۔ پھر 3 مہینے آگے آتے ہیں مسلسل، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ محرم اسی سے ہی ہے، محرم حرمت والے ہیں۔ اب توجہ رکھیں، ان 4 مہینوں کو کیا کہا گیا ہے قرآن نے؟ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی سال بھر جنگوں میں مصروف رہنے والی قوم، جب یہ 4 مہینے داخل ہوتے تھے جو ہی اپنی جنگیں روک لیتے تھے۔ سال بھر ڈکیتیاں ہوتی تھی، جو ہی یہ 4 مہینے ہوتے تھے قافلے امن سے گزر جاتے تھے۔ لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کی کیا کرتے تھے؟ پاسداری کرتے تھے، لحاظ رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کا دور جسے کہتے ہیں، دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا کیا رکھا گیا؟ احترام رکھا گیا۔ اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ماہ رجب، اس کو ماہ اسم بھی کہتے ہیں۔ اسم، الف صاد میم والا، اسم، خاموشی کا مہینہ۔ باقی مہینوں میں عرب کے لوگ جیسے عرض کی جدال میں مصروف، جنگوں میں مصروف، قافلے آ رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، شور غل یہ وہ ہوتا۔ 4 مہینے آتے خاموشی چھا جاتے، لوگ اپنے اپنے عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اسلام سے پہلے بھی۔ اور ماہ رجب اس کا اسلام میں بھی خاص احترام ہے، خاص احترام۔ مجھے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے شاید ہر ایک کے گھروں میں پڑھی ہوتی ہے، دعا کی کتاب ہے نا، مفاتیح الجنان ہے، گھروں میں ہوتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں ماہ رجب کو عرفاء، عارفین، ولی اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اپنے لیے خود سازی کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں ماہ رجب اسلامی مہینوں میں انسان کو بنانے کا پہلا مہینہ ہے، یہی سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے جو مفاتیح الجنان لکھا ہے، وہ محدث ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں دعا جہاں سے شروع کی وہ پہلا ماہ رجب ہی ہے۔ اب ابھی اٹھا کے دیکھیں، یعنی ماہ رجب، حالانکہ اسلامی ماہ جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، محرم سے نہیں کیا، کہاں سے کیا ہے؟ رجب کی دعا سے شروع کی۔ رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ رمضان آتے، پھر اس کے بعد آگے جا کے جمادی الثانی اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ترتیب اس طرح سے کی ہے کتاب کی ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سازی میں ان 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فساد 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فساد کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3۔ فساد تو آپ جانتے ہیں، خرابی۔ 3 قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں۔ نمبر 1 انفرادی فساد، یعنی انسان ذاتی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو فساد انفرادی کہتے ہیں۔ کبھی جو فساد ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتے ہیں 2، کبھی فساد اعتقادی ہوتے ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے لوگوں میں غلط چیزیں، رسومات یا عقیدے میں اس کو شامل ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں فساد ہیں۔
ان میں سب سے پہلی چیز جو فساد نفس ہے، اس کو کہتے ہیں انسان کا بگڑ جانا، ذاتاً ایک انسان ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو اصلاح میں سب سے اہم ترین انسانی نفس کی اصلاح، تزکیہ نفس کا جہاں سے آغاز ہے وہ ماہ رجب سے ہوتا ہے۔ ماہ رجب انسان سازی، نفس سازی، تزکیہ نفس، فساد نفس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ پہلا قدم ہے۔ جب انسان یہاں سے اپنے آپ کو بنانے کا آغاز کرے تو حقیقت یہ ہے شب قدر تک اس کو اتنے گناہوں سے پہلے معاف ہو چکا ہوتا ہے کہ شب قدر کے جو اعمال کی خصوصیات ہیں پھر اس کو آسانی سے وہ حاصل کر سکتا ہے، کمالات کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے فضائل و کمالات اس انسان کو نصیب ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ماہ رجب سابقہ امتوں کے لیے 3 ماہ کے جن کے روزے گزرے ہیں وہ رجب سے شروع ہوتا ہے، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے آتی برتیس کا دن مرا الزاقسم روزہ زرد دی اور مہینہ زرد میں الزاقسم روزہ، یہ 3 مہینے کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کی بہرحال اپنی جگہ ایک حرمت ہے جس کا اسلام سے پہلے بھی لحاظ ہوتا تھا، اسلام میں بھی اس مہینے کے لحاظ کا حکم دیا ہے ہمیں۔ تو خاص طور پر آپ توجہ کریں، اس مہینے کی جو حرمت ہے نا وہ ہم جیسے مسلمان معاشرے کے لیے اور زیادہ واجب ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جا بجا ٹورنامنٹ ہے، جا بجا ہاہو ہے نا، جا بجا شغل ہے، جوان جہاں دیکھے وہ پڑے ہوئے اس میں، ایک جگہ ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوتا دوسری جگہ شروع ہوتا ہے، دوسری جگہ ختم نہیں ہوتا تیسری جگہ شروع ہوتے، باقاعدہ ایک پلاننگ، بارگیننگ اور منصوبے کے تحت ہمارے جوانوں کو ایک شغل میں، مشغلہ میں، لہو و لعب میں ایک ایسے مصروف رکھا ہوا ہے کہ لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، جیسے میں نے کہا اس ماہ کو ماہ الصم کہتے ہیں، یعنی خاموشی کا مہینہ۔ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ چپ کا روزہ تو نہیں ہے، خاموشی کا مطلب ہے کہ جو وہ شغل رکھتے تھے، مشغلہ کرتے تھے عرب کے لوگ، لیکن رجب جیسے آتے تھے وہ بند اپنا مشغلہ عرب کی جاہلیت میں بھی رجب کے احترام میں بند کرتے تھے۔ اور اگر ہم بہنوان مسلمان شیعہ ہوتے ہوئے، اہل بیت کے محب ہوتے ہوئے ہم ماہ رجب میں ہی شغل رکھیں، ماہ شعبان میں ہی شغل رکھیں، ماہ رمضان میں ہی شغل رکھیں، محرم میں ہی شغل رکھیں، جن مہینوں کا اہل عرب نے ہی احترام کیا، جاہلیت والوں نے احترام کیا، اور اس معاشرے میں جہاں 100%، 80%، 90% ایک شیعہ معاشرہ ہے، اگر اس میں رجب کی حرمت پایمال ہو تو میرے خیال میں اس شیعہ معاشرے سے تو وہ جاہلیت کا معاشرہ بہتر ہے۔ وہ بہتر ہے کہ جس میں کم سے کم لحاظ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ تسبیح کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ، یہ انسان کو بنانے کا مہینہ ہے۔ صلوات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ، دوسری مناسبت، اب رجب کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں، ظاہر ہے 2 میں نے کہا مناسبت، ایک تو امام علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ ایک حدیث میں نے مختصر امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، بس اس حدیث کے 1-2 نکات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ امام فرماتے ہیں لا مصیبت کا استہانتی کا بالذم ورضا کا بالحالت التي انت علیہا۔ امام فرماتے ہیں 2 مصیبتیں بہت بڑی مصیبت ہے یا جب ہے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ 2 مصیبتیں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، تھک تو نہیں گئے نا؟ تو آلے نے سلوا چکا سنو تو آلے
امام فرماتے دو مصیبتیں بہت بڑی مصیبت ہیں. لا مصیبت، اس طرح کی مصیبت نہیں ہے. یعنی مفہوم الفاظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو مفہوم کیا ہے؟ دو بڑی مصیبتیں. کا استہانت کا بالذم، اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھے. یہ پہلا نقطہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں کہ انسان اپنے گناہ کو کیا سمجھے؟ چھوٹا سمجھے. نمبر 1، یہ بہت بڑی آفت ہے. امام فرماتے، امام محمد باقر علیہ السلام، بہت بڑی آفت ہے کہ انسان کے لیے. ماہ رجب ماہ تزکیہ نفس ہے. انسان اپنے اندر پائے جانے والے فساد سے اپنے آپ کو پاک کرے. اندر پائے جانے والی جو ہے میرے نفس کے اندر بہت بڑی خرابیاں موجود ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا. سمجھے تو اتنا بڑا گناہگار نہیں سمجھتا. سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھے، اور سمجھے تو بڑا گناہگار نہ سمجھے. ہم میں سے کون ہے بتائیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کے ہاتھ سے گناہ کبیرہ اب تک سرزد نہ ہوا ہو؟ کوئی ہے؟ کان کے گناہوں میں ملوث تو آنکھوں میں، کوئی آنکھوں کی تو کوئی کان کی، کوئی کان کی تو کوئی زبان کی، کوئی زبان کی تو کوئی ہاتھ، سر تا پا کوئی عضو ایسا باقی نہیں رہا ہمارے جس سے گناہ سرزد نہ ہوئے ہوں، پر احساس نہ. ایسے خوش پھر رہے ہیں، ایسے خوش جیسے ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہی. بیغم سروس ہے ہم لوگ، بیغم سروس، جیسے کہتے ہیں بیغم سروس کرنے والی قوم ہے. جبکہ میں نے ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، انسان اپنا اگر محاسبہ کرے، محاسبہ حساب کتاب، اگر ہم اپنا حساب و کتاب کریں، روزانہ کی بنیاد پر بھی ایک گناہ اگر لکھ دی جائے تو اگر انسان کی عمر ہو 60-70 سال تو کم سے کم 22-23 ہزار گناہ بنتے ہیں. پر یوم اگر پر ڈے اگر ایک گناہ لکھ دی جائے 365 ضرب 60 لگا دو. اور سروس ایسے کرتے ہیں زندگی کی جیسے ہم سے کچھ ہوا ہی. تو امام فرماتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بھائی 22,000 گناہ سنگل گناہ لکھے جانے والوں کے بنیں گے نا، جن کے گناہ سنگل روزانہ ایک گناہ جس کے نامہ اعمال میں درج ہو ان کے بنتے ہیں. ہم تو سنگل گناہ پہ گزارا کرنے والی قوم تھوڑی ہے. ہم تو تھوک کھاتے میں گناہ کرنے والی قوم ہے. ہماری عادت ہے، ہم گناہگار ہیں. بیک وقت کان کے گناہ ہوتے، آنکھوں کے گناہ، زبان، اور کچھ نہ ہو انسان بڑا نیک ہونا، وہ بڑا نیک انسان بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے گناہگار ہوتا ہے. یہ مسئلہ دیکھو، گناہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک ہی کیٹیگری کے گناہ کرے. ہاں، ایک انسان کا اپنے آپ کو ہی نیک سمجھنا ہی گناہ ہے نا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ تو امام فرماتے یہ مصیبت ہے، یہ آفت ہے. لا مصیبت کا استہانت کا بالذم، امام فرماتے اس سے بڑھ کر تو مصیبت ہے ہی نہیں کہ انسان اپنے گناہ کو کیا سمجھے؟ چھوٹا سمجھے. یاد رکھو، یہ ایک اپنا ایک پہلو ہے، اسلامی اخلاقی تعلیمات کا ایک حصہ ہے کہ انسان نفس اپنے آپ کو کیسے اوپر لے جانا ہے. اس مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا، رجب نفس سازی، انسان کی شخصیت سازی کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے طرف واپس لانے کا مہینہ ہے. یاد رکھو، یہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہم بے خوف کیوں سوتے ہیں؟ سوال یہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو یہ پتہ چلے آپ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، آپ کے گھر میں یا آپ کا کوئی دوست ہے جس سے آپ بہت کلوز ہے، قریب ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چلے وہ آج مجھ پہ ناراض ہے،
سکون سے نہیں سوئے گا بندہ جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے، جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ وہ راضی ہو چکا ہے، بندہ سکون کی نیند سوتا نہیں۔ ہم یہ جان کے بھی خوشی سے سو جاتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے، شک ہے اس میں۔ ہم اپنے آپ سے سوال، آپ لوگوں سے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، شک ہے اس میں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے؟ بھائی گناہ کیا اللہ ناراض ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اس پہ راضی، یہ تو ڈن والی بات ہے، کلیئر ہے، ایک چیز فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ راضی نہیں ہوتا۔ بندہ پلٹ کے نہیں آتا، مجھ سے غلطی ہوگی معافی مانگے بغیر سوتا ہے، ایسے پھر اس یقین کے ساتھ سوتا ہے مر گیا تو جنت بھی جانا ہے۔ اچھا تو یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، دین کے حوالے سے بھی اللہ کے حوالے سے بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یا تو یہ کہ بندہ سونے سے پہلے وضو کر کے توبہ کرے، روزانہ کرے، کیونکہ روزانہ گناہ ہوتے ہیں نا۔ جیسے کپڑے گندے ہوتے تو آپ بدلتے، روزانہ گندے ہو تو روزانہ بدلتے نہیں بدلتے، روزانہ کپڑا نجس ہو تو روزانہ بدلتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ہے۔ آپ کو آیت اللہ یہ دستغیب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ کپڑا ہے جب گندا ہوتا ہے، اگر بندہ جتنا جلدی دھوئے اتنا صاف ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا اس کو دیر تک رکھے اتنے داغ پہ داغ، داغ پہ داغ، مٹی پہ مٹی، کثافت پہ کثافت، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ دھلنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ یہ گناہ اور انسان کی نسبت ایسے ہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے دھوئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ، کچھ چیزوں کی تطہیر، کچھ چیزوں کا پاک ہونا پانی پہ ڈیپینڈ ہے۔ پانی ڈالا جائے پاک ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں پانی سے پاک نہیں ہوتا، اس کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، آنکھوں کا قطرہ ہے جو انسان اشک بہاتا ہے خوف خدا میں، توبہ کی آنسو، اسی لیے کہا جاتا ہے توبہ کی آنکھوں میں، یعنی انسان کی آنکھوں میں توبہ کے جو آنسو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت 7 سمندروں کی پانی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ 7 سمندروں کی پانی میں وہ طاقت نہیں کسی چیز کو پاک کرنے کی جو انسان کی آنکھوں میں، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے اندر کیا ہے، طاقت کیا ہے، موجود ہوتے ہیں۔ میں جوانوں سے عرض کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی ایج ہے، عمر ہے، توبہ کی عمر ہے۔ ماہ رجب کے احترام آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ حسینی ہیں، آپ لوگ اس میں پولو کھیلیں گے، آپ لوگ اس میں ہاہو میں گزاریں گے، تو بتائیں رجب کا احترام کوئی یہودی آ کے کرے گا، کوئی ہندو آ کے کرے گا، کوئی نصرانی انہیں کرنا ہے؟ شکایت کس سے کریں گے؟ یہ دین کس سے شکایت کرے؟ آپ محافظ ہیں، آپ دین کے محافظ ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ زہرا کے ماننے والے، امام محمد باقر کے ماننے والے، آپ ہی اس کی توہین کرے تو آخر یہ دین بلا جا کے شکایت کرے تو کس سے کرے؟ تو گناہ جتنا ممکن ہو سکے ماہ رجب کا احترام، لحاظ رکھا جائے، اور ہم اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم اپنے گناہوں کو ہم بڑے گناہ کریں۔ اور ایک چیز، چھوٹا گناہ ہوتے، کچھ گناہ صغیرات جسے کہتے ہیں، کرنے کے بعد اگر انسان اسے چھوٹا سمجھے نا، پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، حدیث کا مفہوم، پھر وہ چھوٹا رہتا۔ ذرا یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہوئی، گناہ کیا ہوا، ایک نافرمانی کس کی ہوئی، یہ تصور تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ میں نے کس کا کہنا نہیں مانا، میں نے کس کے کہنے کی خلاف ورزی کی، کس کا حکم ٹال دیا، کس کی آرڈر کو پس سے پوچھ ڈال دی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 1 امام فرماتے ہیں 2 آفت ہے، 2 مصیبت، یہ پہلی مصیبت ہے۔
دوسری مصیبت امام فرماتے ہیں وَرِضَاكَ بِالْحَالَةِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا. اس پہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں حدیث کا یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خدائے تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری عظمت کا واسطہ، کبریائی کا واسطہ، ماہ رجب ہے، خدایا اس کی حرمت کا واسطہ ہم سب کے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما. خدایا ماہ رجب المرجب کا جو احترام ہے اس کو بحال رکھنے کی، اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے نوجوان جو اس وقت پوری قوم کھیل اور کود میں مصروف ہے انہیں دین کی طرف، اللہ کی طرف، عبادات کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما. ارواح مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوز بلند صلوات.